جی تشریف آپ نے سوال کیا ہے کہ ظہرین اور مغربین جو ہے وہ شیعہ حضرات جس طرح ادا کرتے ہیں تو اس کی کیا کوئی دلیل ہے یا اجازت ہے؟ دیکھیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ملتی ہے اور جس پر ایک تواتر سے بڑی تعداد میں امت عمل کر رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ نماز کے 5 اوقات ہیں، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلوات الخمس کا باقاعدہ تذکرہ کئی مقامات پر کیا۔ 5 نمازیں، اور جب 5 نمازیں ہیں تو یقیناً اس کے اوقات بھی مختلف ہیں، اور قرآن کی آیات میں باقاعدہ ان کے طریقے بھی موجود ہیں، اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل امین 2 دن تشریف لاتے رہے مستقل طور پر، اور 5 نمازیں پہلے دن ادا کی، اور پھر اگلے دن وہی 5 نمازیں دوبارہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل نے ادا کی۔ پہلے دن اول وقت میں ادا کی گئیں، اور دوسرے دن ذرا تاخیر سے ادا کی گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کی نماز جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب وہ 1 مثل کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے، اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ جب 1 مثل کے برابر ظہر یعنی سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر 2 مثل کے برابر جب تک نہیں روشنی پہنچ جاتی اور دھوپ، اس وقت تک وہ ظہر کا وقت رہتا ہے۔ یہی صورتحال فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ جبریل امین نے نمازیں 5 وقت میں ادا کی، اس کا پہلا وقت اور آخری وقت بتا دیا کہ اس دوران جب بھی آدمی کوئی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر 2 نمازوں کو باہم جمع کیا، جیسے ظہر اور عصر کی نماز کو بعض حالات میں جمع کیا، جن حالات میں خصوصی طور پر سفر یا تیز بارش یا خوف اور جنگ کی حالت، اور بعض اوقات کسی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ایسا موقع شاید آ چکا ہو۔ یہ 3 روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ان 2 نمازوں کو آپ نے جمع کیا۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تو خصوصیت کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ظہر اور عصر کو عرفات کے میدان میں جمع کیا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے میدان میں جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے اس جمع کرنے والی روایت کے ایک مستقل عادت بنا لیا، اور اس کے ایک مستقل ذریعہ یا اپنی پہچان کی ایک صورت بنا لی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا عمومی طور پر جو عمل تھا وہ 5 نمازوں کو 5 وقت میں ادا کرنا تھا۔ بعض خاص حالات میں اللہ کے رسول نے ان دو نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ ان بعض حالات میں اگر کوئی شخص جمع کر لیتا ہے کبھی کبھار تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل طور پر جمع کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس وجہ سے۔ جی آپ کا ایک سوال بس آخری۔ یعنی ایک امام صاحب نے اگر پڑھا دی ہے تو وہ دوبارہ پڑھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا آ جائے فرد تو اسے پڑھانی چاہیے۔ اس میں ایک جملہ میں آپ کو ضرور اور کہنا چاہتا ہوں کہ 2-3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے: نماز جنازہ اور نکاح۔ کسی بھی موقع پر کوئی مجلس بھی ہو تو ہر ایک مسلمان آدمی نکاح کا خطبہ دے سکتا ہو، کیا ہے وہ 3 آیتیں ہیں اور ایک چھوٹا سا خطبہ، اور نماز جنازہ ہر ایک مسلمان کو آنا چاہیے، اور اس موقع پر کوئی بھی مسلمان آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار اس میت کا جتنا قریبی ہے وہ بنتا ہے کہ اسے نماز جنازہ پڑھانی چاہیے، یا وہ جس کو متعین کرے کہ میری جگہ پہ فلاں آدمی وہ نماز جنازہ پڑھائے، اور وہ اپنے طور پر جس کو قابل اعتبار زیادہ سمجھتا ہے۔ کسی کو تقوی کے اعتبار سے زیادہ سمجھتا ہے، کسی کو دعاؤں کے اعتبار سے زیادہ سمجھتا ہے،
کسی کو میت کے ساتھ محبت اور لگاؤ کے اعتبار سے زیادہ سمجھتا ہے تو یا تو اس کا قریبی عزیز وہ سب سے پہلا حق رکھتا ہے، یا پھر اس کی اجازت سے جو شخص بھی وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ لیکن یہ کام ایسا ہے جو ہر فرد کو آنا چاہیے، کسی موقع پر بھی کوئی بھی شخص اس کام کو کر سکتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں یقیناً سوچنا چاہیے۔